Parliamentary Affairs on 20th February 2004 on the Presidential Address. The first speaker for today is Mrs. Dikat Mirza. محترم جناب چیئرمین صاحب، اس سلسلے میں آپ کی واقعی تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے صدر کے خطاب کی بحث کے لیے میرا نام پکارا، کیونکہ لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کے تحت جو لسٹ بنائی گئی تھی اس میں مسلسل ترمیم و اضافے کے باعث مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یا تو میرا نام آخری ہوگا یا اس سے پہلے بحث سمیٹ لی جائے گی۔ بہرحال آئندہ مجھے امید ہے کہ لوگ احتیاط سے کام لیں گے۔ جناب چیئرمین صاحب، صدر مملکت سے خطاب کو ہم یہاں دو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں، ایک تو خطاب اور اس کی کارروائی، اور دوسری ان کی وہ تقریر جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی۔ لیکن اس سے قبل میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ صدر مملکت کا خطاب 17 جنوری 2004 کو ہوا۔ یہ ہماری آئینی ضرورت اور ذمہ داری تھی کہ اس خطاب کے فوراً بعد اس پر بحث کا آغاز کیا جاتا، لیکن یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اپنا آئینی کردار انجام دینے کے لیے پورے 1 ماہ کے بعد اس پر بحث کا آغاز کر سکے۔ یہ ہماری غفلتوں کی ایک مثال ہے کہ ہم کن کن اہم اور بنیادی باتوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ جناب چیئرمین، لہجے میں آنا ماتھے پہ شکن اس وقت کا عین تقاضا ہے، لہجے میں آنا ماتھے پہ شکن اس وقت کا عین تقاضا ہے، اب ہر وہ بات ضروری ہے جو پہلے غیر ضروری تھی۔ پاکستان جغرافیائی صورتحال کے لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی دنیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے منظرنامے میں بھرپور اہمیت کا حامل ہے، بلکہ یوں کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ساؤتھ ایشیا کا یہ سب کانٹیننٹ خصوصاً پاکستان اس وقت فلیشنگ پوائنٹ پر ہے اور ایک مرکزی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس سیناریو میں پاکستان فرنٹ لائن پر ہے یا اسے بنا دیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارا ملک ہماری غلطیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہذا ایسے وقت میں صدر مشرف نے اپنے خطاب میں جو گائیڈ لائن دی ہے اور موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے جو رہنما اصول بیان کیے ہیں، ان پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کو پارلیمنٹ کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوششیں کرنی چاہیے۔ لیکن مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن نے جو طفلانہ کردار انجام دیا ہے، اس سے لگتا نہیں ہے کہ انہیں اس نازک اور اہم وقت میں اپنے وجود کی اہمیت کا کوئی احساس ہے۔ جناب چیئرمین، آج یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فوجی جنرل نامنظور، جبکہ فوجی جنرلوں کی حمایت کی ریت اور روایت تو ڈالی ہی انہوں نے ہے اور میرے اس کہے ہوئے جملے کے تاریخی پس منظر سے بخوبی واقف ہیں۔ سامانے رخ گیسو تو خود کیا، اب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ رسوا نہ کر مجھے۔ مشترکہ اجلاس میں انہوں نے جو نعرے بازی کی تو اس کی گونج میں انہیں خود اپنے گزشتہ کردار دیکھنے چاہیے۔ شاید انہیں یاد آ جائے کہ یہی تو ہیں جنہوں نے آئین اور عدلیہ کا مذاق اڑا کر سندھ میں فوجی عدالتیں قائم کر کے نہ صرف بے گناہوں کو سزائیں بلکہ سزائے موت تک کے فیصلے دلوائے۔ یہی تو ہیں جنہوں نے شریعت بل کے ذریعے ایک فاسق و فاجر کو امیر المومنین کا درجہ دینے کا دینی جرم کرنے کی کوشش کی۔ جناب علی، پورا 1 برس ہو گیا، یہ لوگ زور خطابت سے جھوٹ کو سچ بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں کم از کم اتنا تو ہے کہ حکومت وقت کے خلاف نعرے لگا کر بھی یہ لوگ گھروں میں جا کر اطمینان سے سوتے ہیں۔ یہ ان دنوں کو یاد کریں جب سندھ میں نہ صرف سیاسی، جمہوری بلکہ بنیادی حقوق تک معطل کر دیے گئے تھے۔ اس دور ابتلا میں کون تھا جس نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی؟ جناب علی، یہ ہم اور صرف ہم تھے، اور اب بھی جب تک موجودہ حکومت حق و انصاف کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتی رہے گی، ہم ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اور جب یہ حکومت ناانصافیوں کو عام کرے گی تو سب سے پہلے اس فلور پر میں اس کی مخالفت کروں گی۔ جناب، ہم نے جمہوری ادوار میں نہ صرف ظلم سہا ہے بلکہ اس کے خلاف ڈٹے رہے ہیں۔ ہم نے طاقت کی زبانوں کو لگامیں دی ہیں، ہم نے طاقت کی زبانوں کو لگامیں دی ہیں، ہم نے انکار کی عادت کی طرح ڈالی ہے، ہم نے ایوان ہلائے بھی ہیں گفتاروں سے، اپنی کوئی بھی صدا گونج سے کب خالی ہے۔
जनाब चेयरमैन, आज जुर्म करके जुल्म पर दुहाइयां देने वालों ने तो जुल्म किया है, जुल्म सहा नहीं है। आज लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाने वाले उस वक्त को याद करें जब इनके अपने अपने दौर में सिंध में वहशत और बर्बरियत को जो खेल खेला गया, उसके नतीजे में हजारों नौजवानों की मर्ग नागहानी पर रोने वाली माएं, बेवाएं और यतीम बच्चे आज भी इन्हें बद्दुआएं देते हैं। बल्कि इनमें से एक ही हुकूमत तो बरतरफ ही सिंध में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के सिलसिले में हुई। जनाब अली, यहाँ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो खुद को सुर्ख इनकलाब का दाई करार देते हैं। जरा इनसे पूछिए, जब सिंध में आग और खून की बारिश हो रही थी, उस वक्त क्या इनकी सारी फिक्रें और सोचें 4 सद्दा के महल्लात तक महदूद थी? आज मुल्क की तरक्की के नाम पर दुहाइयां देने वालों ने देने वाले उस वक्त को याद करें जब इनके दौर में सिर्फ कब्रों में इजाफा हुआ था। आज इस्लाम के बड़े बड़े दाई ये बताएं कि जब सिंध में जनाजे उठ रहे थे, उस वक्त इनके मुंह पर चुपके ताले क्या इसलिए नहीं पड़े हुए थे कि इख्तिदार के सिंहासन पर बैठे इसके मजे लूट रहे थे? जनाब अली, इन सब उसूली सियासत का दावा रखने वालों के उसूल जुल्म और तशद्दुद से शुरू होते हैं और बेगुनाहों की मौत पर खत्म होते हैं। जनाब चेयरमैन, बताने के लिए तो महजरनामे में इनकी पूरी खूनी तारीख है, जिसके एक एक लम्हे का जवाब देना इनके लिए मुमकिन हो ही नहीं सकता। बहरहाल, मैं इसे मुख्तसर करते हुए सदर मुमलिकत की तकरीर में उठाए गए नुकात की जानिब आती हूँ। सदर साहब ने अपनी तकरीर में एक नुक्ता ये बयान किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अफरादी कुव्वत भी है और कुदरती वसाइल भी। ये बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मैं पूछना चाहूँगी कि कुदरत के इन 2 अहम अतियों के बावजूद हम एक नाकाम स्टेट के बेहंगम शोर में क्यों सुनाई देते हैं? सदर साहब ने दूसरा नुक्ता ये बयान किया है कि हमारे मुल्क में तरक्की ना होने की वजह अखलावा परवरी और करप्शन है। सदर साहब ने जिन 2 बातों की निशानदही की है, दरअसल वो सिर्फ 2 जुजियात हैं। जनाब चेयरमैन, किसी भी मुल्क की तमाम फंक्शनरीज को मजबूत और मुस्तहकम जरूर होना चाहिए, लेकिन उन्हें पार्लियामेंट के तहत फाल इदारों की तरह अपना किरदार अंजाम देना चाहिए। वो मावराए पार्लियामेंट हरगिज ना हो। यहाँ मैं एक बुनियादी नुक्ते की वजाहत करना जरूरी समझती हूँ कि अक़रबा परवरी और करप्शन उस सूरत में परवान चढ़ते हैं जब पार्लियामेंट और अदलिया कमजोर हो, इन्हें अपना फाल किरदार अंजाम देने से रोका जाए या फिर सिरे से पार्लियामेंट के वजूद को ही खत्म कर दिया जाए। इस तरह अक़रबा परवरी और करप्शन बामे उरूज तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस का जो मौसर निज़ाम पार्लियामेंट मुहैया करता है, उसकी माजूली और मअतली की सूरत में तमाम खराबियां कौमी इदारों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। जनाब चेयरमैन, हमारे मुल्क में तरक्की ना होने की एक बड़ी वजह यह है कि हमारे जमहूरी इदारे एक शिकारगाह में तब्दील हो गए हैं और ये शिकार इसी टारगेट के तौर पर मौजूद है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट के फंक्शन को कमज़ोर कर दिया गया है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 1958 के मार्शल लॉ के बाद से पार्लियामेंट वर्सेस कौमी इदारों और खुसूसन फौजी इक़्तिदार की मुहाज़ाराई और चपकलश ने पाकिस्तान की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, जिसके नतीजे में न सिर्फ मुल्क टूटा बल्कि बाकी मांदा पाकिस्तान भी इंतशार की कैफियत में मुब्तला रहा है, जिसकी वजह से हमारी कौमी, जमहूरी और सियासी साख बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब अली, सदर साहब ने अपनी तकरीर में बैनुल अक़वामी तौर पर लगाए गए जिन 4 इल्ज़ामात का जिक्र किया है, उनमें अफगानिस्तान में कबायली दहशतगर्दी, कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल, एटमी हथियारों का फैलाव और एक इंतहा पसंद सोसाइटी शामिल हैं। इन चारों बातों पर इल्ज़ाम की एक मुखलिसाना, मजबूत, अखलाकी और कानूनी वजह सिर्फ और सिर्फ ताकत का जाम, घमंड और नाइंसाफ़ी के मनफी रवैये हैं। इसके अलावा और कुछ वजह हो ही नहीं सकती। इन चारों इल्ज़ामात के इज़ाले के लिए हमारे मीडिया को चाहिए कि वो भरपूर, मरबूत और मजबूत पॉलिसी अपनाएं। हमारा लहजा डिफेंसिव ना हो, ऑफेंसिव हो। हमारी खारजा और दाखिला पॉलिसी का हम आहंग होना भी निहायत ज़रूरी है। जनाब, ये वो चारों इल्ज़ामात हैं जिनके जवाबात खुद सदर मुमलिकत दलाइल के साथ मुख्तलिफ फोरम्स पर बयान करते रहे हैं, लेकिन ये एक मखसूस अक़ीदे
اور ایک مخصوص جغرافیے، یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کو آئسولیٹ کرنے، ڈسکریمنیٹ کرنے اور جینوسائیڈ کا رد عمل ہے۔ لیکن اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو یہ چاروں الزام ایگزسٹ کرتے کہاں ہیں؟ 1978 سے افغانستان روس اور امریکہ کا ہدف رہا۔ ان دونوں نے اپنے اپنے مفادات کی جنگ اس خطے میں لڑی، انہی کی وجہ سے حالات خراب ہوئے، اور اس وقت سے آج تک افغانستان عالمی طاقتوں کے جارحانہ اور ظالمانہ مفادات کی بھیٹ چڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب رہا کشمیر کا ایشو، تو یہ UN کے چارٹر اور ریزولوشن کے عین مطابق ہے۔ کشمیر میں لڑی جانے والی جنگ آئینی اعتبار سے بھی اور ہیومن رائٹس کے مطابق بھی آزادی کی جنگ ہے، تو پھر اس الزام کو ہم جرم کیوں تصور کر لیں؟ معذرت خواہانہ سے لہجوں پہ کوئی کیا چونکے، معذرت خواہانہ سے لہجوں پہ کوئی کیا چونکے، ظلم کو ظلم بھی کہنے کا کچھ انداز تو ہو۔ ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے سلسلے میں انٹرنیشنل میڈیا نے ایک خاص رویے کے باعث جو زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں، اس کے لیے ہمارے حکومتی سطح کے میڈیا کو جم کر اور مضبوطی سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ہم مؤثر جواب نہ دے سکے تو اس میں ان کی کامیابی نہیں بلکہ ہماری کوتاہیاں ہیں اور ہمیں انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور دیگر سائنسدانوں کے لیے جو رویہ اختیار کیا گیا، اس پر میں عرض کرنے کی جسارت کروں گی کہ اگر یہ ڈومیسٹک افیئر ہوتا تب بھی ہمیں اسے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ چہ جائے گا ایک انٹرنیشنل ایشو کو جس طرح مس ہینڈل کیا گیا، اس سے حکومت کی ان میچورٹی ظاہر ہوتی ہے۔ موجودہ حالات کے تحت جو کچھ میں مستقبل میں محسوس کر رہی ہوں، اس کے لیے جو کچھ میں نے کہا اس کا افتتاح آپ کی نظر کرتی ہوں۔ یہ دے رہے ہیں نئی نسل کو ہمیں پیغام، یہ دے رہے ہیں نئی نسل کو ہمیں پیغام، ذہانتوں کو نہ کرنا کبھی وطن کے نام، تعلق اپنا رکھو صرف اپنی ذات کے ساتھ، ورنہ صبح کے اجالوں پہ چھا جائے گی شام۔ اب رہی انتہا پسندی کے الزام کی بات، تو کیا یورپین معاشرے میں انتہا پسندی نہیں ہے؟ کیا آرتھوڈاکس، رومن کیتھولک، پروٹیسٹنٹ معاشرے میں مذہبی تقسیم نہیں ہے؟ کیا رشیا، اسرائیل اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں سوئسائڈ مشن اور نسل پرستانہ اپروچ کے واقعات کو ہم لبرلزم اور ماڈریٹ سوسائٹی سے تعبیر کریں گے؟ دور کیوں جائیے، اس کی ایک مثال خود ہمارے ملک کی ہے کہ پنجاب میں ایک عیسائی کا قتل ہوتا ہے تو صدر امریکہ کا شدید رد عمل اور بیان کس بات کی عکاسی کرتا ہے؟ بے شک وہ اس میں حق بجانب تھے۔ تو پھر جہاں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو تو وہاں مسلمانوں، خصوصاً پاکستانی مسلمانوں کے فطری رد عمل کو آپ شوگر کوٹڈ دوائیں دے کر کس طرح پرسکون رکھ سکتے ہیں؟ ان وجوہات کا خاتمہ پاکستانی عوام کی ذمہ داری نہیں۔ جب یہ وجوہات ختم ہو جائیں گی تو لبرلزم کی بات اسقط ہو جائے گی۔ بہرحال آج کے موجودہ دور میں یہ حکومت جس طرح حکمرانی کر رہی ہے، کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ اچھی ہے یا بری، لیکن انتہائی حساس وقت میں یہ حکومت کام کر رہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنا بھرپور سیاسی، جمہوری اور اسلامی کردار سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف اس کے ہاتھ مضبوط کریں بلکہ اس کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیں۔ ایسا نہ ہو کہ تاریخ ہمیں مجرموں کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دے اور آنے والی نسلیں ہمیں مورد الزام ٹھہرائیں اور کہہ دیں کہ اہل چمن نے آگ لگا دی بہار میں، اہل چمن نے آگ لگا دی بہار میں، ورنہ کچھ اہتمام بہاراں ہوا تو تھا۔ شکریہ۔